اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے صنعت تعلیمی یعنی ایلیوشن۔ کلام میں کسی آیت قرآنی یا حدیث نبوی، مشہور تاریخی واقعہ یا علمی اصطلاح کو کلام میں لانا تعلیمی کہلاتا ہے۔ یعنی شاعر اپنی شاعری میں کسی مشہور واقعہ یا کسی مذہبی روایت کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اس کو صنعت تعلیمی کہتے ہیں۔ تعلیمی کے الفاظ بظاہر مختصر ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے وہ پورا قصہ ہوتا ہے جس کی طرف شاعر اشارہ کرنا چاہتا ہے۔ اس پورے قصہ کو جانے بغیر نہ تو شاعر کا مطلب بخوبی سمجھ میں آ سکتا ہے اور نہ ہی شاعر کے اندر لائی گئی صنعت تعلیمی کا پورا لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو جو اس غزل میں تلمیحات آئی ہیں غزل نمبر 1 میں، تو ان میں سے ایک ابن مریم، یعنی ابن مریم سے مراد ہے حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ایک پیغمبر تھے، آپ پر انجیل مقدس کتاب خدا کی طرف سے نازل ہوئی۔ خدا کی قدرت سے بغیر باپ کے آپ بیوی مریم کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن سے ہی بہت نیک اور خدا ترس انسان تھے۔ بڑے ہو کر آپ نے لوگوں کو حق کا پیغام سنانا شروع کیا۔ یہودی لوگ آپ کے بہت مخالف تھے، طرح طرح سے آپ کو حق بات کہنے سے روکتے اور اذیتیں پہنچاتے۔ اس طرح سکندر ذوالقرنین، یہ ایک زبردست اور قدیم بادشاہ کا لقب ہے۔ لوگوں کو خیال ہے کہ شاید سکندر اعظم کا لقب ہوگا، مگر اس پہ اختلاف ہے۔ ذوالقرنین اس کا لقب ہے اس لیے کہ وہ 2 گیسوں رکھتا تھا، اور قرن گیسوں کو کہتے ہیں، اور 2 گیسوں کو ذوالقرنین۔ اور دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ دنیا کے دونوں سمتوں یعنی مشرق سے مغرب تک دونوں طرف گیا، اس لیے یہ نام پڑا۔ حضرت خضر ایک پیغمبر ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے ان کے ذمے بولے بڑکوں کو راستہ دکھانے کا کام سپرد کیا ہے۔ آپ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ آپ سبز پوش بھی کہلاتے ہیں کیونکہ یہ ہمیشہ ہرے لباس میں رہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی سکندر بادشاہ سے ملاقات ہوئی تھی اور رہنما بن کر سکندر کو چشمے آب حیات پر لے گئے تھے، مگر سکندر محروم رہے۔ تو اس طرح آب حیات اس میں ہے۔ آب حیات چشمہ حیوان بھی کہتے ہیں۔ دنیا کے کسی نامعلوم علاقہ میں یہ پانی کا وہ چشمہ ہے جس کو پی لینے کے بعد انسان قیامت تک زندہ رہ سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر ذوالقرنین کو حضرت خضر کی رہنمائی میں اس چشمہ تک رسائی ہو گئی تھی، مگر پانی پینے سے پہلے حضرت خضر نے سکندر کو چشمہ کے آس پاس کے کچھ منظر دکھائے۔ جب اس نے اس چشمہ کے اطراف میں مختلف جانداروں کو شکستے اور ایڑیاں رگڑتے موت کا منظر دیکھا تو سکندر نے آب حیات پینے کا ارادہ ترک کر دیا اور بغیر پانی پیے واپس آ گیا۔ باقی وسلم۔